اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ دوسری آیت میں پروردگار عالم آواز دیتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ کو بلاتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا مانگتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سیریز، ہمارا یہ ایپیسوڈ منحصر رہے گا امام سجاد علیہ السلام اور تربیت انسانی، تربیت یا تربیت انسانی۔ جو بھی ہو سکے گا امام سجاد علیہ السلام کے اقوال اور سیرت کے تحت ہم انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کو پورا کریں گے اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی تربیت کرتے ہیں، ہم دوسروں کی تربیت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور خود اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت خود سے کریں، پہلے ہم اپنی تربیت کریں، پھر بعد میں ہم دوسرے کی تربیت کریں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو پہلے بیان کیا ہے وہ پروردگار عالم سے دعا مانگنے کا سلیقہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے، اصل میں دعا ہے کیا چیز، دعا کہتے کس کو ہیں۔ ہماری اور آپ کی نظر میں آج ہم مصلی عبادت کو بچھاتے ہیں اور بچھانے کے بعد کیا کرتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھا، مصلی کو سمیٹا یا مسجد گئے، نماز پڑھا اور فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے دعا کے سلسلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے دعا کے سلسلے میں آواز دیتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم اس کو بلاؤ، پکارو، آواز دو، تم کو وہ جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت جس کو میں نے عنوان کلام بھی دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ کو بلاتا ہے تو میں اس سے کیا رہتا ہوں، قریب تر ہوتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں، تو وہ میری آواز پر لبیک کہے، اور لبیک کہنے کے بعد مجھ پر ایمان لائے، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے جب تم پریشان ہو، جب تم غمگین ہو، جب تم مشکلات کے عالم میں ہو، جب تمہیں کوئی راستہ نہ دکھے تو تم اس وقت اٹھو جب ساری دنیا سو رہی ہو، جب ساری دنیا عالم خواب میں، عالم غفلت میں جا چکی ہو، تب اس وقت تم اٹھو، اٹھنے کے بعد نماز تہجد، نماز شب جس کو کہتے ہیں، پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے گفتگو کرو، اپنے اللہ سے اپنے قلب، اپنے دل کے پریشانیوں کو، مشکلات کو، اضطراب کو، بات کو کہو، تاکہ اللہ ہماری گفتگو کو کیا کرے، مستجاب کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دعا مانگنے کی بہت فضیلت ہے، دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت متواتر حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کی کیا ہے، روح ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، عبادت مصلی عبادت پر جب جاتے ہیں یا ماہ مبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلے جیسے ہمارے سامنے افطاری آتی ہے ہم کھانے کی سوچتے ہیں، جبکہ روایتوں میں آیا ہے کہ روزہ رکھو اور روزہ کھولنے سے پہلے اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں کہو، یعنی دعا طلب کرو، اس کے بعد افطاری کرو۔ لیکن ہم کیا ہے، وہ دعا بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے، روزے دار کی دعا افطاری کے وقت بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے۔ یا مصلی عبادت پر ہم جب مصلی عبادت کو بچھاتے ہیں، نماز تمام ہوئی اور جلدی سمیٹا، رکھا، فوراً نہیں معلوم تسبیح پڑھا نہیں پڑھا، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو اور دعا مانگو، اپنے چہرے پر ملو۔ اللہ ہماری دعا، ہماری روح ہے، عبادت کی روح کا نام کیا ہے، رسول اسلام کہتے ہیں دعا۔ دعا بہت پسند ہے اللہ کو۔ دوسری حدیث میں رسول اسلام کہتے ہیں مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا اسلحہ ہے دعا، اور دین کا ستون ہے، زمین اور آسمانوں کا نور ہے دعا۔ اگر یہ نور ہمیں چاہیے اور برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں، اس سے مانگیں جو کسی سے بھی نہیں کہے گا اور نہ ذلیل کرے گا، ہمیں نہ رسوا کرے گا۔ آج ہم اپنی باتوں کو اپنے مانگنے کے لیے سلسلے میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے پریشانی کو بیان کرنے کے لیے دوسروں سے کہتے ہیں، جبکہ ہم کو کس سے کہنا چاہیے، اپنے مالک سے کہنا چاہیے، اپنے خالق سے کہنا چاہیے، اپنے رازق سے۔ دنیا کا ہر مذہب اپنے طریقے سے اللہ سے مانگتا ہے، اور یہی مانگنا اس کو کیا ہے، بہت پسند ہے، یہی مانگنا اس کو بہت پسند ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگنا چاہیے۔ رسول اسلام سے ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے باعظمت اور محترم کوئی شے ہی نہیں ہے۔
ہم ایک دوسری شے کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، بولتے ہیں میرے لیے تو بہت عظیم ہے، یہ میرے لیے بہت عظیم ہے۔ رسول اسلام کہتے ہیں دعا سے عظیم، دعا سے باعظمت، دعا سے محترم کوئی شے نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہتے ہیں قیامت کے دن عمل میں ہر اعتبار سے اگر انسان ظاہراً یکساں ہے، برابر ہے، سب کچھ ہے، تو دونوں انسان کو ساتھ میں داخل کیا جائے گا۔ جب جنت میں ساتھ میں داخل کیا جائے گا تو ایک شخص پہلے داخل ہوگا، جب وہ پہلے داخل ہوگا تو بعد والا اللہ سے سوال کرے گا، میرے معبود، میرے خالق، میرے مالک، ہم تو دونوں بظاہر یکساں تھے، دونوں کے اعمال برابر تھے، لیکن اس کو پہلے ترجیح کیوں دی گئی؟ آواز قدرت آئے گی، کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے مجھ سے طلب کرتا تھا، مانگتا تھا، یعنی فضیلت ہے یہ۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرنا، اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہ فضیلت ہے۔ دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام سے معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ دو شخص مجلس میں ساتھ میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں ساتھ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کر رہا ہے، تو اب یہ بتاؤ مولا یہ بتائیے کہ کون افضل ہے، کون برتر ہے، کون بالا ہے، کون بزرگ ہے، کون لائق احترام ہے؟ امام نے کہا دونوں ہیں، دونوں ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، جو دعا مانگ رہا ہے وہ بھی۔ تو کیا کہتے ہیں معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے مولا، لیکن پھر بھی، تو مولا کہتے ہیں امام نے فرمایا جو زیادہ دعا مانگے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر برتری کی وجہ کیا ہے، کہ دعا مانگنے والی کی فضیلت کیوں، برتری کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں دعا مانگو میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو ناظرین محترم، جب آپ کسی انسان سے طلب کرتے وہ خود محتاج ہے، وہ خود کسی کے دینے کا محتاج ہے، جب تک اس کو نہیں ملے گا تب تک آپ کو نہیں عطا کر سکتا، تو ہم اس سے مانگے جو کسی کا محتاج نہیں، جو مستغنی ہے، جو غنی ہے، جو اللہ غنی ہے، اللہ غنی مطلق ہے، ہم اس کے بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کریں، اپنی پریشانیوں کو طلب کریں۔ آج ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ارے میرے لیے دعا کریے گا، ارے فلانے صاحب میری دعا مستجاب نہیں ہوتی، میری دعا پوری نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں، پوری ہوتی ہے۔ جس دن اگر ہمیں یہ معلوم چل جائے گا کہ جو ہماری دعا پوری نہیں ہوتی اللہ ہمارے لیے وہ ذخیرہ کر رہا ہے روز محشر کے لیے، تو ہم روز محشر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کاش کہ ہماری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہم یہاں کیا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہو رہی ہے، ہم جان چاہیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا معلوم کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اندازہ لگانا ہے روز محشر۔ اللہ ہمیں کہے گا کہ یہ دیکھو تمہارے پاس کتنے ذخائر ہیں، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، نیکی معبود میں نے تو نہیں کیا تھا۔ اللہ کہے گا وہ جو دعا تم مانگ رہے تھے، تمہاری دعا رد ہو رہی تھی مگر جائز، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز حاجت مانگی جائے گی، اگر اللہ مصلحتاً چاہے گا تو ہمیں عطا کرے گا، نہیں چاہتا کیونکہ ہر چیز اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے۔ جس کو دنیا میں دے دیا ہے اس کے لیے آخرت میں سختی ہے، اور جس کو دنیا میں نہیں دے رہا ہے اس کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں روایتوں میں معلوم ہوا ہے، روایتوں کے ذریعے سے کہ فضیلت ہے انسان کو کیا ہے؟ دعا کے سلسلے میں دعا مانگنا چاہیے، انسان کو خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، اور ہم سب دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اچھے طریقے سے اور سلیقے سے دعا مانگنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب مومنین و مومنات کی دعا کو مستجاب فرما، جائز اور حلال۔ اللہ ہر شے جو بھی ممکن دعا ہے، جو بھی شے ممکن ہے، اللہ اس شے کو کیا کرتا ہے؟ ہمیں عطا کرتا ہے، لہذا مایوس نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی جو 2 دن بعد یا 3 دن بعد جو بھی ویڈیو آئے گی دعا کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام اور انسانی تربیت کے عنوان سے، لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو جلدی سے اور فوراً آپ کو دعا یا یہ ساری سیریز آپ کو فوراً ملے اور سنیں، اور ہم اپنی تربیت خود کریں، پہلے ہم اپنی تربیت کر لیں، اس کے بعد اپنے آل اولاد دوست اور عزیز کی کریں۔ خدا ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، خدا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔